ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا. بعد ہو بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید العالمین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ بتلایا. محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے اندر جو جگری دوست ہیں، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر استثناء کر دیا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کہا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو دنیا کے اندر دوست ہیں. آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ یہی ان کی دوستی وہاں ان کو ممتاز کر دے گی. یہی ان کی دوستی جو دنیا کے اندر ہے، قیامت کے دن اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، یہ تمام مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ لوگ ممتاز ہوں گے. قیامت کے دن ان کا مقام بہت ہی بلند ہوگا. اسی بات پر میرے آج کے خطاب کا موضوع ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے الفت رکھنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پاس بیٹھنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنا، یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर वो तीन चीजें पाई जाएंगी, कयामत के दिन तीन चीजें पाई जाएंगी, गोया कि उस आदमी ने ईमान का मजा, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी को पा लिया। पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि उसकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया के तमाम लोगों के अलावा सबसे ज्यादा हो। पहली चीज ये बतलाई। दूसरी चीज ये बतलाई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। तीसरी चीज ये बतलाई कि अगर कोई ईमान ले आया है, अगर कोई इस्लाम ले आया है, तो ईमान और इस्लाम लाने के बाद कुफ्र में लौटने को उसी तरह नापसंद करे जिस तरह आग में डाले जाने को नापसंद करता है। मोहतरम सामईन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीनों में शराबोर होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, किसी के मुंह का यह पसीना लगाम बना हुआ होगा और कोई पसीने में मुकम्मल डूबा हुआ होगा। और यह पसीना कैसे होगा? यह पसीना कैसे होगा? जिस तरीके से कड़ाहे में तेल खौलता है उस तरह खौलेगा, सूरज सवानेज़े पर होगा। गर्मी का क्या आलम होगा आप अंदाजा कर सकते हैं, परेशानी किस तरीके की होगी आप अंदाजा कर सकते हैं। यह 1-2 घंटे के लिए नहीं होगा, वो मैदान महशर 50,000 साल के बराबर होगा और अभी हिसाबो किताब नहीं होगा। लोग इन परेशानियों में मुब्तला होंगे, लेकिन उन्हीं में से 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अर्श का साया नसीब होगा। लेकिन एक किस्म ऐसी है जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, निदा करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह ताला यक़ूलु यौमल क़ियामा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेगा, ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली, मेरे इज्जत और जलाल के लिए, मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहां हैं? अल यौम अज़िल्लुहुम यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज के दिन मैं उनको अपने अर्श का साया नसीब करूंगा, जिस दिन मेरे अर्श के साये के अलावा कोई और साया नहीं है। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, अपने नफ्स में सोचने का मकाम है। क्या हम अपने बगल में बैठे हुए एक मुसलमान से मोहब्बत करते हैं, इस चीज को जहन में रखते हुए कि हमारे इसी अमल की वजह से रब्बुल आलमीन हमें अर्श का साया नसीब फरमाएगा? क्या अपने पड़ोस में रहने वाले एक मुसलमान से इसी तरह मोहब्बत करते हैं, इस चीज को दिल में समेट कर, इस चीज को दिल में बसा कर कि रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन निदा देगा, पुकारेगा, ऐ मेरे बंदो जो आपस में मोहब्बत करते थे, आओ मैं तुम्हें अपने अर्श का साया दूंगा। आज तो हालत यह है, आज हालत यह है, एक मुसलमान का तो छोड़ दीजिए, एक मां के पेट से पैदा हुए भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, एक दूसरे के माल को हड़पने के दुश्मन हैं, तब चाहते हैं ये बर्बाद हो जाए। एक खानदान के लोग दूसरे खानदान के दुश्मन हैं, हालांकि वो दोनों मुसलमान हैं। अगर दिलों में अदावत है, अगर दिलों में नफरत है, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अर्श का साया नसीब नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर दिलों में मोहब्बत है, अगर दिलों में उल्फत है, एक दूसरे के लिए चाहत है, तो बेशुमार नेमतें हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल अल मुतहाब्बून फ़ी जलाली लहुम मनाबिरुन मिन नूरिन यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा, रवाहु तिर्मिज़ी। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल मुतहाब्बूना लिजलाली, मेरे जलाल के लिए, मेरे लिए अल्लाह के खातिर मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन जब आएंगे तो उनके लिए एक खास
मिंबर होगा नूर का, और वो मिंबर ऐसा होगा जिसको देखकर अंबिया और शहदा, गरचे उनका मकाम अफजल है, लेकिन उस मिंबर को, उस मकाम को देख करके अंबिया और शहदा भी रश्क करने लगेंगे। हजरत अबू इदरीस अल खौलानी कहते हैं कि मैं एक मर्तबा दिमश्क की मस्जिद में गया तो मैंने क्या देखा कि एक नौजवान है जिसके दांत चमक रहे हैं। लोग उससे सवाल करते हैं, लोगों के अंदर जब इख्तिलाफ होता है तो लोग उसी की तरफ रुजू करते हैं। मैंने देखा कि जब कोई उनके अंदर इख्तिलाफ हो जाता है और वो फैसला कर देता है तो उसके फैसले को लोग तरजीह देते हैं। मैंने पूछा कि वो शख्स कौन है तो मुझे बतलाया गया कि हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अबू इदरीस अल खौलानी कहते हैं दूसरे दिन जब मैंने सुबह किया तो मैं सोचा कि मस्जिद में सबसे पहले पहुंच जाऊंगा ताकि मैं उनसे मुलाकात करूंगा, लेकिन जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो मुझसे पहले मस्जिद में पहुंचे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनकी नमाज का इंतजार किया। जब उन्होंने नमाज पढ़ लिया तो मैं उनके पास आया, मैंने उनसे सलाम किया, मैंने उनसे कहा अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम? कहा हाँ अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। दूसरी बार कहा क्या अल्लाह की कसम? कहा हाँ अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। फिर तीसरी बार कहा क्या अल्लाह की कसम? तीसरी बार भी कहा अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे चादर का एक कोना पकड़कर मेरी तरफ खींचा और कहा अबशिर, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, बशारत है तुम्हारे लिए। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजबत मुहब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या वलमुतजालिसीन फ़िय्या वलमुतजाविरीन फ़िय्या वलमुतबाज़िलीन फ़िय्या। रवाहु मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को रिवायत किया है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है, आप कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरी मोहब्बत उन दो मोहब्बत करने वालों के लिए, उन मोहब्बत करने वालों के लिए वाजिब हो गई जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई जो एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मजलिस लगाना पसंद करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए साबित हो गई जो एक दूसरे की ज़ियारत को पसंद करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो एक दूसरे पर खर्च करते हैं। इसी तरीके से हजरत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है हक़्क़त मोहब्बती, मेरी मोहब्बत साबित हो गई आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए, आपस में एक दूसरे से मिलने वालों के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ खैर खाही करने वालों के लिए, आपस में एक दूसरे के ज़ियारत करने वालों के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए खर्च करने वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल मुतहाब्बूना फिय्या अला मनाबिर मिन नूरिन, कहा मेरे लिए मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और वो खुद नूर पर होंगे। उनके इस मकान की वजह से, उनके इस मकाम की वजह से अंबिया और शोहदा उन पर रश्क करेंगे, हालांकि उनका मकाम उनसे बुलंद होगा। मोहतरम सामाईन, यह है मकाम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के लिए। अगर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करेगा। हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करेगा। हम एक दूसरे की खबरगिरी करेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा। एक दूसरे पर अपने मालों को खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करेगा। इसी तरीके से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उन्होंने कहा कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी है जो अपनी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन
وہ طاقت نہیں رکھتا کہ اتنا عمل کر لے جس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں. ایک آدمی ہے جو قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جتنا وہ عمل کرتے ہیں اتنا وہ عمل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا ابا ذر ما من احببت، اے ابو ذر سن لیجئے، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہو. قیامت کے دن جنت میں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ وہی ہوگا جو جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے. اسی طریقے سے ابو زرع بن عمر کہتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ. فرمایا کہ میرے بندوں میں سے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء نہیں ہوں گے، جو شہداء نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان سے رشک کریں گے ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہوگا اور جن کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے گی، اور وہ قوم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے گی. نہ ان کے درمیان کوئی خاندانی رشتہ ہوگا، نہ ان کے درمیان کوئی لین دین کا رشتہ ہوگا، نہ ان کے درمیان کوئی کاروبار کا رشتہ ہوگا، پھر بھی آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. فرمایا ان وجوہہم لنور، قیامت کے دن ان کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہوگا اور وہ خود نور کے ہوں گے، خود نور پر ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، جب لوگوں کو کھٹک محسوس ہو رہا ہوگا، جب لوگوں کو اللہ کے غضب کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، تو وہ لوگ اس سے ڈریں گے نہیں. فرمایا ولا یحزن، اور لوگ غمزدہ نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ غمزدہ نہیں ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ غمزدہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت کے دن ڈریں گے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، لا تدخلون الجنہ، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مکمل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تم کو بتلا نہ دوں، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں ایک ایسے عمل کی جب تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگو گے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو. جب سلام کرو گے، سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. کیا ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا جب ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ گزر جائے، ہمیں دیکھے نہ، ہمارے اوپر نگاہ نہ پڑے، ورنہ ہمیں اس سے سلام کرنا پڑے گا اگر وہ ہم سے مقام و مرتبہ میں بڑا ہے تو. لیکن اگر برابری کا ہے، چھوٹے کا ہے، تو ہم اس کو دیکھنا تک دوبارہ نہیں کرتے. مسلمانوں کو تو اس طرح ہونا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم، تم مسلمانوں کو دیکھو گے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے معاملے میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے الفت کرنے کے معاملے میں
ایک جسم کی طرح ہوں گے، ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم تڑپ جاتا ہے، جاگ کر کے بخار میں تڑپتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری کی پوری مسلمان قوم، تمام کے تمام مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، اور وہ بے چین رہتے ہیں۔ آپس میں ہمارا ایک دوسرے سے محبت اس طرح ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، ضرورت ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی، ایک دوسرے سے قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کرنے کی، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی۔ جب یہ اعمال ہمارے اندر آ جائیں گے، رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جنت کے اندر ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ جس مقام کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اگر ہم محبت کرنے لگیں گے ایک دوسرے سے تو قیامت کے دن رب العالمین ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپس میں متحد رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت کریں۔ اگر کہا سنی ہو جائے، تعفو و تصفحو کا معاملہ، آپس میں نرم جوئی، نرم خوئی، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے اولاد سے کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے اعزاء اور اقربا سے کہہ دیتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مر جاؤں گا لیکن تجھے نہیں دیکھوں گا، تجھ سے بات نہیں کروں گا، تیرا چہرہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے کے بجائے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے کے بجائے، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نفرتیں ہماری دنیا بھی بگاڑ دے گی، یہ نفرتیں ہماری دنیا بھی بگاڑ دے گی۔ دنیا کی دیگر قومیں بھوکے بیڑیوں کی طرح ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ دیگر لوگ جب ہم ایک نہیں ہوں گے، جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، جس طرح چاہیں گے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن آپس میں محبت کریں گے، دنیا میں بھی ہمارا مقام ہوگا، دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، دنیا کے لوگ بھی ہماری تعریفیں کریں گے اور مثال دیں گے، فلاں قوم کے لوگوں کو دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مجلس میں کس طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ دنیا مثال دے گی، فلاں قوم کے لوگ، فلاں بستی کے لوگ، فلاں گاؤں کے لوگ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، دنیا میں بھی مقام ہوگا، دنیا کے لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں نور سے نوازے گا، اپنے عرش سے نوازے گا، جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلائے، رب العالمین ہمارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا، چاہے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے۔ تصفحو کا معنی یہی ہوتا ہے، تصفحو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو درگزر کر دو، بھول جاؤ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر نازل فرما کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو مٹا دیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اپنے ذہنوں سے ختم کر دیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت ڈال دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني ایاکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔